وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف لی ان اعلم اذا احسنت او اذا اسأت، کہ مجھے یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ میں نے کوئی بھی کام کیا ہو تو وہ کام میں نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، یعنی میرے کسی کام کے اچھا یا برا ہونے کا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے پتہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ میرے اعمال، میرے کیے گئے یا میرے انجام دیے گئے افعال اچھے ہیں یا برے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صاحب کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ بات تقریباً ہم میں سے ہر ایک کے دل میں بھی آتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں یا برے کام کیے ہیں، تو ہمارا یہ عمل یا ہمارا کوئی سا بھی عمل درست ہے یا نہیں۔ تو یہ سوال تقریباً ہم میں سے ہر آدمی کے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے، ان صاحب کے دل میں بھی پیدا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات دریافت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت، اگر تم اپنے پڑوسیوں سے اپنے بارے میں یہ تبصرہ سنو کہ اس آدمی نے اچھا کام کیا، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، تو فقد احسنت، تو سمجھ لو کہ تمہارے کام اچھے ہیں، تمہارے اعمال اچھے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، اور جب تم پڑوسیوں کو اپنے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنو، یہ تبصرہ کرتے ہوئے سنو کہ اس آدمی نے برا کیا، تو فقد أسأت، تو سمجھ لو کہ تمہارے کام برے ہیں، تمہارے اعمال برے ہیں۔ اس حدیث مبارک کا اگر عام مفہوم بیان کیا جائے تو یہی ہے، اردو میں جو محاورے کے طور پر بھی بولا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، کہ جو لوگ تبصرہ کرتے ہیں ادھر حقیقت اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اگر لوگوں کا تبصرہ آپ کے بارے میں اچھائی کا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اچھائی کا تبصرہ، اچھائی کا خیال ان کے دل میں ڈالا ہے، لہذا آپ کے انجام دیے گئے امور، آپ کے اعمال اچھے ہیں، برے نہیں ہیں۔ لیکن اگر لوگوں کا تبصرہ آپ کی زبان پر، ان کی زبانوں پر آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، برائی کے ساتھ ہے، تو سمجھ لو کہ تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں اور تمہارے افعال یا کرتوت درست نہیں ہیں، ان کی اصلاح کی درست۔ جو لوگوں کی زبانیں ہوتی ہیں، لوگوں کے تبصرے ہوتے ہیں، تو در حقیقت وہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی گئی باتیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک ایسے ہی جملہ منقول ہے، فرماتے تھے کہ السنۃ الخلق اقلام الحق، جو لوگوں کی زبانیں در حقیقت اللہ جل شانہ کا قلم ہوتی ہیں، لوگوں کی زبانیں یہ اللہ کا قلم ہوتی ہیں، تو یہ کہ اللہ جل شانہ اپنے قلم سے جو لکھ دیتے ہیں وہ لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے دل، انسان کے خیالات، انسان کے وساوس سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ تب اللہ انسان کے دل کو کس طرف پھیر دے، کس طرف موڑ دے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی اور منشا ہوتی۔ تو السنۃ الخلق اقلام الحق،
یہ لوگوں کی زبانیں یہ اللہ کا قلم ہے، اللہ نے اپنے قلم سے جو لکھ دیا، جو فیصلہ کر دیا آپ کے بارے میں اچھا یا برا ہونے کا، جو فیصلہ اللہ نے کر دیا وہ اللہ لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کے تبصروں کو، لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے دینے کو، لوگوں کی آپ کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے کو کوئی معمول کی بات نہ سمجھی جائے، وہ در حقیقت سمجھا جائے کہ اللہ کے فیصلے ہیں جو اللہ نے بندوں کی زبانوں پر جاری کر دی۔ اس حدیث مبارک کے اندر بھی یہی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو سمجھائی کہ اذا سمعت جیرانک یقولون، کہ جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو، اپنے بارے میں یہ تبصرہ کرتے ہوئے سنو کہ قد احسنت، کہ اس آدمی نے اچھا کیا، تو فقد احسنت، تو سمجھ لو کہ تمہارے کام اچھے ہیں۔ اور اگر لوگوں کا تبصرہ، پڑوسیوں کا تبصرہ تم اپنے بارے میں یہ سنو کہ اس آدمی نے برا کیا ہے، تو سمجھ لو کہ تمہارے کام برے ہیں۔ لہٰذا اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا انسان معاملہ کرے، تاکہ ان کی زبانوں پر آپ کا تبصرہ خیر کے ساتھ ہو، اچھائی کے ساتھ ہو، برائی کے ساتھ نہ ہو۔ یہاں علماء نے وضاحت کی ہے کہ یہاں پر ایک آدھ پڑوسی مراد نہیں ہے، بلکہ اکثریت مراد ہے۔ اس اوقات ایک آدھ پڑوسی ہو تو وہ جو ہے بس غلط بیانی بھی کر سکتا ہے، کوئی غلط الزام تراشی یا غلط تبصرہ یا غلط رائے زنی بھی کر سکتا ہے، اس لیے اکثریت مراد ہے۔ اکثریت اگر پڑوسیوں کی، اکثریت اگر ملنے جلنے والوں کی، اڑوس پڑوس کی، اسی طرح اکثریت لوگوں کی رائے اگر اچھائی کی ہے تو پھر اچھا ہے، برائی کی ہے تو پھر وہ برا ہے۔ ایک دو آدمیوں کے تبصرے کا بھی اعتبار نہیں ہے، اکثر لوگوں کے تبصروں کا، اکثر لوگوں کی رائے کا یا اکثر پڑوسیوں کی رائے کا اعتبار ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی بیان کی گئی، یہاں پر پڑوسی یا لوگوں کی جن کی رائے اور تبصرے کو نقارۂ خدا کہا گیا، یعنی اللہ کا قلم کہا گیا۔ اس سے مراد وہ پڑوسی یا وہ لوگ ہیں جو صاحب حق ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، نیکوکار ہوں، کوئی ذاتی عداوت یا دنیاوی عداوت یا دشمنی نہ ہو اس آدمی کے حوالے سے، نہ بہت زیادہ محبت ہو نہ بہت زیادہ نفرت ہو، اعتدال کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ تعلق ہو۔ کیونکہ بس اوقات آدمی اگر کسی سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے تو اس کی ذات و صفات میں بھی بس اوقات وہ غلو کر جاتا ہے اور وہ باتیں بیان کر جاتا ہے جو اس کے اندر نہیں۔ اور جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے، بزرگان دین کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بہت سے لوگ محبت میں ایسا غلو کر جاتے ہیں، وہ صفات اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی کو دے دیتے ہیں جو اللہ کی صفات ہوتی ہیں۔ مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، حاجتوں کو پورا کرنا، یہ اللہ کی صفات ہے، کسی نبی یا ولی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب اگر کسی نبی یا ولی کو یہ اوصاف دے دیا جائے تو در حقیقت محبت میں غلو کر جاتے ہیں۔ اسی طرح یہود نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غلو کیا، اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، یا بعض نے جو ہے نا ان کو ہی 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنا دیا۔ یہود اسی طرح نفرت بھی نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات نفرت بھی بہت سارے بہتان اور الزام تراشیوں پر آدمی کو آمادہ کر دیتی ہیں، جیسے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نفرت میں اتنے آگے بڑھے کہ آپ کو جو ہے وہ بدکار عورت کی اولاد نعوذ باللہ قرار دے دیا، ان کے والدہ کو جو ہے نا بدکار قرار دیا، طرح طرح کی الزام تراشیاں کی اور سولی پر چڑھانے اور پھانسی دینے کی منصوبے وہ بنانے لگے۔ تو ان لوگوں کا تبصرہ مراد ہے جو نہ بہت زیادہ محبت رکھتے ہوں، یعنی اندھی محبت بھی نہ ہو، کیونکہ حدیث میں آیا حبک الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کی تمہاری محبت تمہیں اندھا اور بہرا بنا دیتی۔ جب انسان کسی چیز کی محبت دل میں زیادہ رکھتا ہے تو گویا کہ اندھا بھی ہو جاتا ہے، بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ اندھا ہونے کا مطلب اب اس آدمی کی برائیاں نظر نہیں آتی
اور بہرا ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے حوالے سے کوئی بری بات سننے کو بھی گوارا نہیں کرتا، کوئی ایسی بات جو حق بھی ہوتی ہے لیکن درست نہیں ہوتی اس کی غلطیوں کو بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے انسان جذبات میں یا محبت میں یا نفرت میں مغلوب ہو کر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ یہ حدیث مبارک جس میں پڑوسیوں کے یا لوگوں کے تبصرے کو آپ کے حق میں اچھائی یا برائی کا معیار قرار دیا، تو اس میں اکثر لوگوں کا اعتبار ہے۔ نمبر 2، وہ ان لوگوں کا اعتبار ہے جو صاحب خیر ہوں، عدل و انصاف والے ہوں، نہ بہت زیادہ محبت رکھنے والے ہوں نہ بہت زیادہ نفرت رکھنے والے ہوں، اعتدال والے لوگ ہوں اور متقی پرہیزگار ہوں۔ اگر وہ آپ کے بارے میں یہ تبصرہ کرتے ہیں یا آپ نے اچھا کیا ہے تو فقط احسنتا، تو سمجھو کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا جو اس کی زبان پر جاری ہوا۔ اور اگر وہ آپ کے بارے میں یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ آپ نے برا کیا تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا جو اللہ کے قدم سے جاری ہوا اور اس صاحب خیر اور صاحب حق کی زبان پر جاری ہوا۔ تو لوگوں کے دلوں میں اچھا خیال کرنا، احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہی دعا بھی سکھلائی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں تو مجھے چھوٹا بنا، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں میرا مقام اور میرے مرتبے کو بڑھا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔